ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر امتیاز شاد۔ آزاد کشمیر کے لوگ میدان میں نکلے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو مطالبات رکھے، آخر کار آزاد کشمیر کی حکومت کو وہ مطالبات ماننے پڑ گئے۔ کیا یہ روایت اب پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور شہروں میں بھی قائم ہوگی کہ ہر شخص میدان میں نکلے گا، جلاؤ گراؤ کرے گا، لوگوں کو مارے گا اور پولیس کی لتر پریڈ کرے گا، پھر جا کے کہیں حکومتیں آنکھیں کھولیں گی اور مطالبات مانیں گی؟ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3100 کی بجائے 2000 روپے من آٹا جو ہے وہ فروخت کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جو یونٹ کی قیمت ہے 100 روپے تک 3 روپے اور اس کے بعد 300 روپے تک 6 روپے فی یونٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور ایز اٹ ایز جو بھی ان کے مطالبات تھے وہ پورے کیے جائیں گے اور یہ ہم نے طے کر دیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے بقول وزیر اعظم آزاد کشمیر کے 23 ارب روپے کی سبسڈی دے گی حکومت پاکستان۔ کیا پاکستان کے دیگر صوبے جو ہیں ان کے اندر مطالبات جو منوائے جائیں گے اس کی بھی یہی پیمانہ ہوگا، اس کے لیے بھی یہی انداز اپنایا جائے گا؟ جیسا کہ پنجاب کے سندھ کے کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور ان کی قیمتیں جو گندم کی ہیں وہ اس حد تک طے نہیں ہو پائیں جو کہ حکومت نے اناؤنس کی تھی، یعنی حکومت نے 3900 روپے 4000 میں سے 100 روپے کم کی قیمت طے کی تھی۔ آج کسان جو ہے وہ 2600 سے 2700 روپے گندم فروخت کرنے پر مجبور ہے اور وہ بھی اس سے نہیں خریدی جا رہی ہے۔ پنجاب کی حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم گندم نہیں خرید سکتے ہیں، تو پھر کسان کدھر جائے گا؟ کیا وہ بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرح وہی والا مومنٹم کریٹ کرے اور اسی طرح سے سڑکوں پر آئے جس طرح آزاد کشمیر کے افراد نے، لوگوں نے، شہریوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا؟ اس سارے معاملے کو لے کر وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیک اپ کیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ان معاملات کو حل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کیا پنجاب کے کسان جو ہیں وہ کس حال میں چھوڑ دیے گئے ہیں، اس کی بھی کوئی خبر ہے وزیر اعظم پاکستان کو؟ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یہ تو کہہ چکے ہیں، 2 لوگوں کو سیک بھی کر دیا ہے محکمہ خوراک کے لوگوں کو کہ ان لوگوں نے ایپس جو ہے ان کا استعمال نہیں کیا، ان لوگوں نے سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کیے بغیر یہ سارے نظام کو چلایا ہے، لہٰذا انہیں فارغ کر دیا جائے۔ لیکن اس بات پر بھی کسی نے زور دیا ہے کہ وہ کسانوں کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج آپ گندم مہنگی بھی کر دیتے ہیں تو کسان تو بیچارہ رل گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان سے تو آپ نے گندم اٹھا لی ہے، کسان نے تو گندم بیچ دی ہے جدھر بیچنی تھی، اس نے تو اپنی اگلی فصل کے لیے گندم اونے پونے بیچ دی ہے۔ اب آپ قیمتیں بڑھائیں گے بھی تو اس کا کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ پھر انہی لوگوں کو ہونا ہے جو آپ کے مڈل مین ہیں، جو لوگ آپ کے الیکشن مینج کرتے ہیں، جو لوگ آپ کی حکومتوں کو تقویت فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اب گندم کے اگر ریٹ بڑھانے بھی ہیں تو بڑھائیں گے، یہ مافیا پھر فائدہ اٹھائے گا، کسانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ساری مومنٹم اور تحریک چلی ہے، یہ جو ماحول بنا ہے، اس کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بقول اس سارے ماحول کے اندر جو پولیس والے ہیں وہ متعدد زخمی ہوئے ہیں، ان کی تعداد بتائی گئی ہے کہ 100 سے زائد پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ خاص طور پر اس سارے معاملے کے اندر ڈڈیال کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اسسٹنٹ کمشنر نے دکان والے کو تھپڑ مارا اور اس کے ریٹرن میں پھر اسسٹنٹ کمشنر کے کپڑے اتارے گئے اور ان کے کپڑوں کو ایون اس کی شلوار کو لٹکا دیا گیا ایک درخت کے ساتھ، اور یہ سارا منظر وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ اور خاص طور پر وہاں پر میرپور خاص کے اندر جو ہے وہ پولیس کے اوپر جو ہے ان کی جھڑپوں پہ دوران جو ہے وہ شہری اور پولیس والوں کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں، وہاں پر ایک ایس ایچ او کی خبر ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور ان کی بات کو مانا ہے، تو اس چیز سے کم از کم یہ تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک کوئی احتجاج نہیں کرتا اس وقت تک اس کو حق نہیں دیا جاتا۔ ہم پاکستان کو لے کر کس طرف جا رہے ہیں؟ تو کیا ممانعت ہے کہ پھر پاکستان کے جو شہری ہیں، خاص طور پر جو پنجاب کے شہری ہیں جن کے ہاں گندم اگتی ہے، ان کو آپ آٹا سستا نہیں دے پا رہے ہیں؟
کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3 روپے فی یونٹ بجلی دی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ماننا پڑ جاتا ہے اس بات کو۔ کیا پھر اس کے اندر معنی ہے، کیا وجہ معنی آتی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر رہنے والوں کو بجلی سستی نہیں دیتے ہیں؟ پھر اس کے بعد سولر سسٹم کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم کسانوں کو سولر سسٹم فراہم کریں گے ان کے ٹیوب ویل چلانے کے لیے۔ بھائی آپ نے کسانوں کا یہ حل کر دیا ہے کہ ان کے بند ٹیوب ویل کے اوپر آپ لاکھوں روپے بجلی کے بل بھیج رہے ہیں۔ کسان مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے میٹر تک کٹوا دیے ہیں، بجلی کی فراہمی معطل کروا دی ہے اور وہ بجلی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ ہم اس بجلی کی قیمت کیسے ادا کریں۔ اب آپ کو ایک اور خطرناک جو ہے وہ موڑ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگلے سال پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو ہے وہ گندم آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ کسان نے عہد کر رکھا ہے کہ اب اتنی ہی گندم اگائی جائے گی جتنی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جب سستے داموں گندم باہر سے خرید لیتی ہے تو کسان مارا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی گندم کی ضروریات باہر سے منگوا کر پوری کر لیتی ہے تو کسان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یا تو کسان کو بتا دیا جائے کہ آپ نے کسی صورت بھی گندم کاشت نہیں کرنی ہے، ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ کسان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے جس طرح سے کپاس کو برباد کیا اس ملک کے اندر، اسی طرح ہم گندم کا بھی بیڑا غرق کریں گے، کیونکہ ہمیں باہر سے منگوانے کے اندر بہت ساری پیمنٹس آتی ہیں، جس کے بارے میں انکشاف بھی ہوا کہ اربوں ہاں روپیہ کمایا گیا گندم کو باہر سے منگوا کر۔ تو یہ پاکستان کا جب آپ حال کر دیں گے، ہر شہر، ہر شعبہ زندگی جب اس طرح تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ جائے گا تو پھر پاکستان کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ سیاسی طور پر آپ پہلے ہی کمزور ہیں، معاشی طور پر آپ پہلے ہی کمزور ہیں۔ عوام کے اندر جو تھوڑی بہت ایک رہی تھی بات کہ ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، وہ آپ نے اس کے اندر وہ حوصلہ بھی ختم کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں اپنی صدارت سے۔ اب مسلم لیگ نون کی صدارت سے شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے منتخب کیے جا چکے ہیں۔ ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور لوگ جو چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ وہ صدر مسلم لیگ نون کے بن جائیں، تو شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کوئی خبر یہ بھی آنی ہے کہ شہباز شریف صاحب کسانوں کے دباؤ میں آ کر مستعفی ہو گئے وزارت عظمیٰ سے، یہ بھی خبر آنی ہے ایک نہ ایک دن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کا حال ہی یہ کر دیا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی سیاستدانوں نے جو حالت کر دی ہے وہ حالت اس قدر ابتر ہو گئی ہے کہ اب اس کو ریکور کرنے کے لیے بھی شاید ہمیں دہائیاں لگیں گی۔ بہرحال آزاد کشمیر کے لوگوں کے مظاہرے جو ہیں وہ رنگ لے آئے ہیں اور انہیں یہ موقع فراہم ہو گیا ہے کہ جو ان کے مطالبات تھے وہ منوعاً تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر ایک پیغام گیا ہے کہ اگر آپ مظاہرے دھڑلے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کے مطالبات بھی مانے جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کا خیال رکھیے، پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک غیور قوم ہے۔ اگر آپ اس کو مظاہروں کی اس طرح روش میں ڈال دیں گے تو موجودہ حکومت تو بہت کمزور حکومت ہے، پھر یہ اس کی اتنی سخت برداشت نہیں کر سکے گی، اس کے اندر یہ سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا دباؤ برداشت کر سکے گی۔ پاکستان کا اپنا عوام کا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاہد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔